جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے 8 فروری کے الیکشن پر اٹیک کرنا ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کے اوپر اٹیک کسی نے کیا کرنا ہے۔ اس الیکشن کی جو حالت ہوئی وہ پوری قوم کے سامنے، اور حالیہ دنوں میں جو مقدمہ چلا سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں والا، اس میں جو معزز جج صاحبان نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے جو ریمارکس دیے، جو چیزیں سامنے آئی، اس سے بالکل واضح ہے کہ اس الیکشن کا تو ویسے ہی ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، اس پہ اٹیک کسی نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے، جو دوسرا پہلو ہے کہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ لوگ صرف اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اکتوبر نومبر کا یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اکتوبر نومبر میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ اس الیکشن کے اوپر اٹیک ہو جائے گا؟ اکتوبر نومبر میں کیا اس ملک میں یوگوسلاویہ کا قانون آ جائے گا؟ یوگوسلاویہ کی عدالت آ جائے گی، یہی عدالت ہوگی، یہی آئین ہوگا، یہی قانون ہوگا؟ تو اکتوبر نومبر میں کیا ہوگا؟ اور اکتوبر نومبر تک تیسرا جو پہلو ہے، اکتوبر نومبر تک وہ کون سی ایسی گارنٹی ہے کہ جس کی وجہ سے خواجہ صاحب بڑے شور ہیں کہ جی اکتوبر نومبر تک کچھ نہیں ہوگا؟ اب کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہوں گے تو اس کے بعد یہ الیکشن کھل جائے گا؟ اب یہ جو الیکشن کا سارا معاملہ ہے، جو مخصوص نشستوں والا کیس چلا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دی گئیں، ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے۔ نون لیگ نے تو ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے، لیکن جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں جج صاحب ایسے ریمارکس لکھیں گے، ایسی چیزیں ہوں گی فیصلے کے اندر جس کی وجہ سے اس پورے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان، جو پہلے ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس میں مزید جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی گریوٹی میں مزید جو ہے اضافہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ یہ معاملات آگے کھل سکتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ جو بینچ بنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس نے جو فیصلہ دیا، پنجاب میں جو ٹریبیونلز کام کر رہے تھے وہ ایک طرح سے پریکٹیکلی انہوں نے کام روک دیا ہے، اور پنجاب کے اندر وہ جو الیکشنز کے معاملات کے اوپر تحقیقات ہو رہی تھیں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب دھاندلی سے لوگ جیتے ہیں، فارم 45-47 کا جو سارا معاملہ تھا وہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے فیصلے کے بعد وہ تقریباً معاملہ ابھی رک گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب آپ جا کے چیف جسٹس صاحبہ سے مشاورت کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کس جج صاحب کی وہاں پہ تعیناتی ہوگی۔ حکومت تو ایک قانون لے کے آ گئی ہے کہ ریٹائرڈ جج ہم نے لگانے ہیں ٹریبیونلز میں۔ ویسے تو اب ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی آ رہے ہیں بطور ایڈ ہاک جج، اس پہ بھی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ جی اکتوبر نومبر میں کے بعد یہ اٹیک کریں گے، تو کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ قاضی صاحب چلے جائیں گے تو یہ سارے معاملات کھلیں گے؟ اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، جب اس ملک میں 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کی بات ہوتی تھی، یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، انہوں نے پھر بھی الیکشنز نہیں کروائے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد ہی الیکشنز ہوئے، آلدو کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت تھی، لیکن وہ پھر بھی واپس نہیں آئے۔ وہ واپس تب آئے جب چیف جسٹس صاحب چینج ہوئے، عطا بندیال صاحب گئے اور قاضی صاحب آئے۔ تو آپ اگین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قاضی صاحب چلے جائیں گے تو یہ الیکشن کا معاملہ کھل جائے گا۔ بھائی جو بھی معزز جج ہو اس نے تو آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو دیکھنا ہے۔ ایسا کون سی قیامت آ جائے گی اکتوبر نومبر میں کہ یہ معاملہ کھل جائے گا؟ معاملہ تو یہ ویسے کھلنا ہے، فارم 45-47 والا معاملہ تو چلا ہوا ہے، وہ تو ابھی عدالتوں کی وجہ سے اسٹے وغیرہ ملے ہوئے ہیں، چیزیں اس وقت جو چلی تھی تھوڑی تیزی سے اب وہ دوبارہ رک گئی ہیں۔ اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں وہاں پہ بھی حکومت بڑی پریشان ہے، وہ بھی عامر فاروق صاحب نے جو ایک طرح سے کارروائی کو معطل کر دیا، اسٹے دے دیا کہ تحقیقات کو آگے نہ بڑھایا جائے، تو وہ بھی پھر جسٹس جہانگیری صاحب نے سارے معاملے کو روک دیا۔ تو جب بھی وہ معاملہ آگے چلے گا تو یہ الیکشن کھلے گا، اور جب بھی یہ الیکشن کھلے گا تو وہ جو دوست کہتے تھے کہ فارم 45 میں لوگ پکوڑے کھائیں گے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فارم 45-47 جو ہے ان کے گلے میں پھنس جائے گا اور بڑا ان کے لیے ایشو بنائے گا، اور اب اسی چیز کا ان کو ڈر ہے کہ جناب اکتوبر نومبر میں خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے پھر ان کی یہ کوشش تھی، جو ان کے اوپر الزام لگتا ہے، جو میڈیا میں بھی بات رپورٹ ہو رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ یہ کوئی جوڈیشل پیکج لانا چاہتے تھے، چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، جج صاحبان کی جو ان کے عہدے ہیں ان میں اس کی مدت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ تھا، پورا ایک جوڈیشل پیکج تھا جو مخصوص نشستوں کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ گیا۔ آلدو کہ حسنات ملک صاحب نے ایک سٹوری دی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کنوے کیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، تو میرے خیال میں ان کو ایک کھل کے اعلان کر دینا چاہیے، ایک پریس ریلیز جاری کر دینی چاہیے۔ وہ دیکھیں نا، معزز عدالت تو برطانوی ہائی کمشنر کو بھی خط لکھ دیتی ہے، سارے معاملات عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں،
تو یہ بھی وہ کھل کے کہہ لیں کہ اگر اس طرح کا کوئی قانون آتا بھی ہے تو وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، وہ اپنا جو کام جہاں پہ ان کا عہدہ ختم ہوگا، ان کی میعاد پوری ہوگی، اس کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے۔ پر اینی وے یہ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر نومبر میں ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جج صاحب ہوں گے تو وہ انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، ان کو کس چیز کا ڈر ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اچھا، ریحانہ ڈار صاحبہ نے اس پہ کہا ہے کہ تمہارا یہ بیان تمہاری چوری کا اعتراف ہے۔ اب ریحانہ ڈار کہتی ہیں کہ یہ فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئے مبینہ طور پہ، اور اصل جیت جو ہے وہ وہاں پہ میری ہوئی ہے۔ 8 فروری کو الیکشن چوری نہ کیا ہوتا تو اتنے خوفزدہ نہ پھرنا پڑتا۔ عمر کے اس حصے میں جو ضلالت تم نے چوری کر کے کمائی ہے اس سے ڈبل ابھی تمہارے انتظار میں ہے جب تم ایوان سے باہر پھینکے جاؤ گے انشاءاللہ۔ ریحانہ ڈار یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ نے تو میرا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اور بہت جلد آپ کو ایوان سے باہر نکال دیا جائے گا، اور آپ کو بھی اسی چیز کا ڈر ہے کہ جب بھی الیکشن کھلے گا تو یہ معاملات جو ہیں ہمارے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے اوپر ٹویٹ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پورا سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تقرریوں کو نہایت غیر شفاف، غیر ضروری اور خلاف عدل قرار دے دیا۔ ایڈ ہاک ججز کی تقرری کو چیف جسٹس آف پاکستان اور مینڈیٹ چور سرکار کے مابین مکمکا کا نتیجہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس اور حکومت کے درمیان مکمکا ہے۔ مبینہ طور پہ سپریم کورٹ کو فرد واحد کی چوپال بنانے کی کوششوں کو ہر سطح پر مخالفت اور مزاحمت کا اعلان، مخصوص نشستوں کے معاملے پر تاریخی اکثریتی فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کو باضابطہ تباہی کے گھاٹ اتارنے کے منصوبوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف، ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے ذریعے سپریم کورٹ کی حقیقی ساخت تباہ کر کے مصنوعی طریقے سے فرد واحد کی عددی برتری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو 4 ججز لائے جا رہے ہیں اس میں بنیادی طور پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مائنورٹی میں چلے گئے ہیں، ایسے ہم خیال ججز آئیں کہ وہ میجورٹی میں چلے جائیں، اور جب فل کورٹ بیٹھے تو وہاں پہ وہ لوگ جو قاضی صاحب کے ہم خیال ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ میں اس وقت جناب ایک طرح سے وہ چیزوں کو بھرا جا رہا ہے، ایک طرح سے ججز کو لایا جا رہا ہے، کیونکہ جب فل کورٹ بنے گا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا جب معاملہ آئے گا، فل کورٹ اگر کوئی بنا تو اس کی وجہ سے ان ججز کو لایا جا رہا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی سے کچھ وکلا کی پریس ریلیز وغیرہ بھی غالباً سامنے آئی ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ تحریک انصاف تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ یہ جناب ہمارے خلاف استعمال ہوں گے جن ججز کو لایا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک جج صاحب نے تو معذرت کر لی ہے، جسٹس مشیر عالم نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ جناب میں تو نہیں آ رہا، لیکن جسٹس مقبول باقر جو ہیں ان کا نام بھی ہے، سردار طارق مسعود صاحب کا نام بھی ہے، ایک اور جج صاحب ہیں ان کا نام بھی ہے۔ مقبول باقر صاحب جناب ابھی نگران وزیر اعلیٰ تھے، اب ایک طرف وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے، کچھ مہینوں کے بعد وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کیا انصاف بانٹنا شروع کر دیں گے؟ ان کے اپنے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں، ان کی جو وہاں پہ گورننس تھی اس کے اوپر ایم کیو ایم نے تحفظات کا اظہار کیا، سارے الیکشن کے عمل کے اوپر پیپلز پارٹی نے کیا، پی ٹی آئی نے کیا، تو کیا ضروری تھا کہ ان کو ہی نامزد کیا جاتا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، کل کہا گیا جناب پابندی لگا رہے ہیں۔ اچھا، اس سارے پابندی کے معاملے پہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ان کا کردار سب سے زیادہ غیر جمہوری ہے، سب سے زیادہ غیر جمہوری ہے۔ وہ بالکل کھل کے نہیں کہہ رہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، یہ جمہوریت تو بہت کرتے ہیں، لیکن کسی اگر جمہوری دور میں کسی بڑی جماعت کے اوپر پابندی لگی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نیب کے اوپر پابندی لگی تھی، نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر، جو اب عوامی نیشنل پارٹی بن گئی ہے۔ اس زمانے میں ولی خان صاحب تھے اور ان کے اوپر جس قسم کے مقدمات بنائے گئے، بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کو بھی غالباً گرفتار کیا گیا، اور حیدرآباد ٹریبیونل قائم کیا گیا، اس میں غداری کے مقدمے چلائے گئے اور کہا گیا کہ یہ لوگ نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے سیاسی مخالفین کو کچلنے کی، غیر جمہوری رویے اپنانے کی، اور اب اگین پاکستان پیپلز پارٹی بالکل سائڈ پہ، جی ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اور شرجیل محمد صاحب نے تو پریس کانفرنس بھی کر دی، اور وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے وہ جمہوری نہیں ہے۔ بھائی آپ کا رویہ جمہوری ہے کہ آپ نے ان کی سیٹیں آپس میں بانٹ
لی، جیسے اندھا جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ریوڑیاں بانٹتا ہے اور اس کے اوپر محسوس بھی نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ رضا روبانی صاحب جتنے مرضی خط لکھتے رہے، پیپلز پارٹی نہ بلاول نے ابھی تک اس کی کھل کے مخالفت کی ہے، نہ وہ اس کے اوپر بولیں، نہ وہ زرداری صاحب اس کے اوپر بولیں، بلکہ ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری اور بلاول اس کی قطعاً مخالفت نہیں کریں گے. ان کو میسج بھیج دیا گیا ان کے اتحادیوں کی جانب سے، ان کے دوستوں کی جانب سے، اور اس کے بعد بلاول کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں آئے گا. پر ان کے ڈائلاگ آپ سن لیں، اور اب یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ کوئی اور جو ہے اس کا وہ فاشسٹ ہے، اس کا رویہ غیر جمہوری ہے. کیا ایسی جمہوریت ہوتی ہے کہ آپ مخالفین کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں کریں؟ ہاں، جن لوگوں نے آئین اور قانون کو توڑا ہے آپ ان کے خلاف ضرور قدم اٹھائیں، ان کے خلاف ضرور قانونی چارہ جوئی کریں، لیکن یہ بلینکٹ بین اس جماعت کے اوپر جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، میرے خیال میں یہ قطعاً جمہوری رویہ نہیں ہے. اچھی خبر، بہت اچھی خبر، اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی یہ حکومت نہیں لائی. تو جناب یہ جو پیٹرول 15 دنوں میں تقریباً 17 روپے مہنگا ہو گیا، باقی جو چیزوں کی حالت ہے، بجلی کے جو بل ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اس مہینے جو آئے ہوں گے، اگلے مہینے کی اب آپ تیاری پکڑیں، اس کے بعد سردیوں میں آپ گیس کے بلوں کی تیاری پکڑیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. دودھ کتنا مہنگا ہو چکا ہے، پیکٹ کا دودھ، دیگر چیزیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ نون لیگ لے کے نہیں آئی، یہ پیپلز پارٹی لے کے نہیں آئی، یہ عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا 1 سال سے، یہ ساری اس کی شرارت ہے. اس نے کوئی ڈیل کی ہے IMF کے ساتھ، اس نے یہ بجٹ بنایا ہے عمران خان نے، اور وہ ملک میں مہنگائی لے کے آیا ہے. اور یہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے قوم کو بتایا ہے. آپ بھی اس پہ یقین کریں، مجھے تو اس کے اوپر پورا یقین آ گیا کہ ایسی ہی بات ہے. آخر میں مخصوص نشستیں، یہ جو سارا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا ہے نا ایڈ ہاک ججز والا، یہ وہ سارا ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی ایک جینون کوشش ہو. 54,000 کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں، لیکن وہ تو بڑے عرصے سے پینڈنگ ہیں. اب اچانک کیوں چیف جسٹس صاحب کو یاد آ گیا، وہ بھی گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اس مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد. تو ٹائمنگ کے اوپر جو ہے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں مبینہ طور پہ سیاست ملوث ہو سکتی ہے. تو مخصوص نشستوں والا جب سے کیس کا فیصلہ ہوا ہے، جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے، ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اب یہ بالکل واضح ہے کہ حکومت اس موڈ میں نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، چاہے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے. کل بھی میری منیب فاروق صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی فیصلہ ہو گیا ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو کسی حالت میں نہیں دی جائیں گی. ایک اور بات جو بہت سارے صحافی کر رہے ہیں، یہ بات بار بار سامنے آ رہی کہ جی ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، ملک میں یہ ہو سکتا ہے، ملک میں وہ ہو سکتا ہے. بھائی کیوں ایمرجنسی لگے گی؟ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، ایک ارریلیونٹ بندہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں عوام نے ٹھکرا دیا، وہ غدار ہے، وہ تو جیل میں بیٹھا ہے. ایمرجنسی کس چیز کی لگے گی؟ کون سے ایسا جواز ہے جس کے اوپر ایمرجنسی لگے گی، اور کیسے اس ایمرجنسی کو جسٹیفائی کیا جائے گا؟ میرے خیال میں یہ حکومت والے اپنے سیاسی مخالفین کو ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایمرجنسی کس نے لگانی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو پہلے کہہ چکی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جانیں اور آپ کے سیاسی مخالفین جانیں، وہ تو عمران خان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ سے بات نہیں کرنی. تو کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے کہ جی ایمرجنسی وہاں سے لگ جائے گی، یہاں سے لگ جائے گی. تو یہ حکومت والوں کو اپنی شکست جب نظر آتی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ صرف ڈرانے کی کوشش ہے. پر کیا آج کل کے دور میں کوئی اس سے ڈرے گا؟ مجھے نہیں لگتا. مشرف صاحب کی جو ایمرجنسی والا تجربہ ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. اس کے بعد ایمرجنسی کے جو دروازے ہیں وہ تو بند ہو گئے. ہاں، اس سے آگے کی کوئی چیز لگ جائے تو وہ ایک الگ بحث ہے. اب آئین اور قانون کے اندر کوئی جواز بنا کے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. پھر جو بھی کچھ ہونا ہے وہ اکتوبر میں، آپ کو پتا ہے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اٹیک ہونا ہے الیکشن میں. اکتوبر نومبر میں ٹرمپ کا جو ہے وہ الیکشن بھی ہے، وہ بھی مسئلہ ہے. جنوری فروری میں ٹرمپ بھی آ جائیں گے اپنے آفس کے اندر، تو وہ بھی مسئلہ ہے. اس سے پہلے ہی جو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن اچھی خبر اس سارے چیز کے دوران یہ ہے، اس سارا جو بھی معاملہ چل رہا ہے، کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ یہ مہنگائی نہیں لے کے آئی، یہ حکومت جو ہے وہ یہ مہنگائی نہیں لے کے آئی. بس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور سارا کس کا ہے؟ عمران خان کا، جو 1 سال سے جیل میں بیٹھا ہے، جس نے کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا. آپ سے برداشت نہیں ہوگا. کیا آپ سے برداشت ہو رہا ہے؟ کامنٹ کر کے بتائیے گا. آن سیریس نوٹ، کیا آپ لوگ فیل کر رہے ہیں گروسری کے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں، کیا آپ وہ جسے کہہ سکتے ہیں پریشر فیل کر رہے ہیں اپنے بجٹ کے اوپر؟ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.